کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، پچھلے جمعہ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم اور اپنے قدرت کی 5 باتوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، عورتوں کے پیٹ میں حمل میں کیا ہے یہ اللہ ہی کو علم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کب کس جگہ پہ کس کی موت ہوگی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ آج جس سورت کا ترجمہ شروع ہوگا اس کا نام ہے سورہ سجدہ۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل، قرآن مقدس کی صداقت، اس کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ سورت کے شروع میں وہی لفظ ہیں الف لام میم، جو کئی صورتوں میں قرآن مقدس میں آ چکا ہے۔ اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کے معنی، اس کی حقیقت اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں بتلایا۔ آگے فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو کفار مکہ کے لیے ایک طرح کا چیلنج ہے اور بہت سخت دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تنزیل الکتاب، یہ کتاب جو تمہارے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، جو سنا رہے ہیں، یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس کتاب کو اتارا ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ من رب العالمین، تیسری حقیقت یہ بتلایا کہ یہ اللہ کی جانب سے یہ کتاب کو اتارا گیا ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب جو اتری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ کفار مکہ قرآن مقدس میں شک بھی کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض بھی کیا کرتے تھے، بہتان بھی باندھتے تھے کہ اپنے سے بنا لیا ہے، اپنے سے گھر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بطور دلیل اور چیلنج کے فرماتے ہیں تنزیل الکتاب، یہ کتاب جو تم پہ اتری ہے یہ لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے اور من جانب اللہ ہے۔ آگے فرمایا ام یقولون افترا، یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا باندھتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بل هو الحق، بلکہ یہی صحیح ہے کہ یہ قرآن مقدس اللہ کی جانب سے اتری ہوئی کتاب ہے۔ من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلی، یہ آپ کے رب کی جانب سے یہ کتاب حق اتری ہے ایسی قوم کی طرف کہ آپ سے پہلے اس قوم میں کوئی نبی نہیں آیا۔ لعلہم یہتدون، تاکہ قرآن مقدس کو سن کر یہ لوگ ہدایت پا جائیں، قرآن مقدس کو پڑھ کر یہ لوگ ہدایت پا جائیں، قرآن مقدس کو سمجھ کر یہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ اس جگہ ایک بات، ایک جملہ فرمایا کہ تم سے پہلے اس قوم میں کوئی نبی نہیں آیا، تو پھر ان کا کفر کرنا، ان کا شرک و بت پرستی کرنا، اس پر مواخذہ اور پکڑ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جب کوئی نبی نہیں آیا، کوئی ہادی اور رہبر نہیں آیا، تو وہ لوگ جو کچھ کر رہے تھے اپنے حساب سے صحیح کر رہے تھے، تو اس پر مواخذہ اور پکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن نہیں، بات یہ ہے کہ رسول اور نبی کی حیثیت سے کوئی نہیں آیا، ورنہ اس قوم میں بھی
ایسے لوگ اس وقت بھی موجود تھے جو بت پرستی کو، شرک کو اور بتوں کے اوپر جو ذبح کیا جاتا جانور اس کو حرام سمجھتے تھے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے سالہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق یہ 5 آیتیں اتری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس گئے جو ان کی بیوی جوزہ محترمہ تھی، اور فرمایا تھا زملونی زملونی، مجھ کو کمبل اوڑھا دو، کمبل اوڑھا دو۔ یہ بوجھ قرآن مقدس کا آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 22ویں سپارے میں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ کہ ہم نے اس امانت کو زمین، آسمان، پہاڑ پر اتارا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ان لوگوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور مارے ڈر کے کانپنے لگے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان اور انسان نے اس امانت اور بوجھ کو اٹھا لیا۔ وہ امانت اور بوجھ کیا ہے؟ یہ قرآن، یہ شریعت، اللہ کی وحدانیت، آخرت پر یقین، یہ سب اللہ کی جانب سے ایک امانت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس امانت کا قرآن مقدس پہلی بار آیت اتری، جبرائیل علیہ السلام کا اپنے اصلی شکل میں پہلی بار دیکھا، ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو ڈر ہوگا ہی، آئے اور کہا زملونی زملونی، مجھ کو کمبل اوڑھا دو، کمبل اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ نیک پارسا بیوی، وفادار، تسلی دیا۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس کی آیت سورہ مزمل کو اتارا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے آپ کھڑے ہو جائیے اور رات میں بھی تھوڑی عبادت کیجیے۔ یہ ایک لمبی آیت ہے۔ بہر صورت تو اس وقت میں بھی حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا کہ یہ میرے شوہر ہیں جنہوں نے ایک اجنبی شکل کو دیکھا ہے اور یہ آیتیں اتری ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے جبکہ عیسائی کے بڑے عالم تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں یہ جو جس کو دیکھا ہے یہ جبرائیل علیہ السلام ہے جو اور نبیوں پر آیا کرتے تھے، اور ان کو نبوت کا تاج پہنایا گیا ہے، اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اور ورقہ بن نوفل نے ایک بات یہ بھی کہا کہ کاش کہ میں ان کے اس زمانے کو پالوں جس وقت میں کہ ان کی قوم ان کو اپنے گھر سے نکالے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی تصدیق کیا، اور اپنے آبائی دین جو دین ابراہیم سے مشہور تھا عرب میں، اس پر وہ قائم تھے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ کہ آپ سے پہلے اس قوم میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی کتاب اور نیا دین لے کے نہیں آیا، ورنہ عرب میں ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام یہ تینوں عرب میں نبی بنائے گئے، بقیہ اور عرب کے علاوہ۔ ان کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہ بھی عربی علاقے میں نبی کا کام کیا، انہی کے نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس بیچ میں جو لمبا زمانہ گزرا، نئے نبی اور نیا دین، نئی کتاب کا انکار ہے، ورنہ شریعت کے سمجھانے والے علماء یا اس وقت کے جو اس لائق تھے وہ تو آتے جاتے رہے اور لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بات کہتے ہیں، اللہ الذی، وہی اللہ ہے جس نے قرآن کو اتارا، جس نے تمہارے بھلائی کے لیے ایک نبی کو بھیج دیا جو کہہ کے نہیں کر کے بتایا۔ یہ نبی کے بھیجنے میں ایک راز یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ آسمان سے بجلی کرکا سکتا ہے، بادل گرجا سکتا ہے، فرشتوں کے ذریعہ ایک آواز بھی لگوا سکتا تھا کہ اے لوگوں نماز پڑھو، اے لوگوں روزہ رکھو، یہ کرو وہ کرو۔ اس وقت لوگوں کا اعتراض ہوتا یہ کیسے ہوگا، یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے،
اس لیے اللہ رب العزت نے انسان ہی میں سے ایک ایسے شخص کو یہ ذمہ داری دی کہ جو کہو وہ کر کے دکھلا دو، تاکہ کسی کو یہ اعتراض نہ ہو کہ شریعت کے کسی حکم پر عمل کرنا مشکل ہے یا دشوار ہے۔ اس لیے نبی کے بھیجنے کا سلسلہ آیا تو فرمایا اللہ الذی، وہی اللہ تو ہے، خلق السماوات والارض وما بینہما، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں اس کو پیدا کیا کتنے دنوں میں؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ 6 دن بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ایک قلیل مدت بتلایا گیا کہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ ایک مکان بنانے میں مہینہ سے زیادہ لگ جاتا ہے، ایک کپڑا سلنے میں جبکہ 1-2 میٹر کا ہے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، یا اور کوئی گاڑی بنانے میں یا اور کوئی دوسری چیز بنانے میں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کروڑوں کی تعداد میں درخت، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سورج، 18,000 مخلوق، یہ اتنی لمبی چوڑی زمین، فرشتے کی تعداد، یہ سب کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف 6 دن میں بنایا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، کہ وہی اللہ تو ہے کہ جس نے زمین، آسمان، اس کے درمیان کی چیزوں کو صرف 6 دنوں میں بنایا، اور یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر 7ویں دن عرش پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت تشریف فرما ہوئے۔ عرش کیا ہے؟ اس کی کوئی بناوٹ، اس کی کوئی سائز کوئی نہیں جان سکتا ہے، اس لیے کہ ایک عربی کے حساب سے مدرسے میں جو پڑھایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں پہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ کا ہاتھ کتنا ہو، کتنا چوڑا، کتنا لمبا؟ ویسے عرش کے بارے میں ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی، جس چیز کا پیمانہ فکس ہو جائے سمجھیے کہ وہ چیز فنا ہوگی، اس کا حد ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی حد نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس چیز پہ تشریف فرما ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں، بس ایک سمجھنے کی ہے کہ ایک کرسی ہے جس پہ اللہ بیٹھے ہیں، اسی کا نام عرش ہے۔ وہ کرسی کس چیز کی ہے، کتنی لمبی، کتنی چوڑی، اللہ کے مناسب جو چیز جیسی ہے وہی ہے، بس اتنا ہی کہنا ہے، اس کے پیمائش اور ناپ میں نہیں جانا ہے، ورنہ نقصان کیا ہوگا کہ حد ناپ لیں گے کہ 5 فٹ کا ہے تو اللہ تعالیٰ 5 فٹ کے اندر میں ہے، یہ نقصان ہوگا۔ اور اللہ کا کوئی حد نہیں ہے، لامحدود ہے، تو اللہ جس چیز پہ تشریف فرما ہے وہ بھی لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش، اب کوئی انسان بھی سوچ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اتارا ایسے شخص کی زبان سے کہ ایک دن قبل تک تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ دیکھیے انسان کی فطرت کیا ہے، جب اپنے مطلب کی بات نہیں ہوتی ہے سارے اچھائی کو بھول جاتے ہیں۔ جس نبی کو کل ایک دن قبل صادق امین کا لقب دیا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، جو صادق اور امین کہتے تھے انہی لوگوں نے کہا یا ایھا الناس لا تصدقوا، اے لوگو اس کو سچا مت جانو، فإنہ کذاب، یہ جھوٹا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غور کرو کہ جو نبی ایک دن قبل یہ جملہ بول نہیں سکتا تھا اس کی سچائی کا تم بھی اقرار کرتے تھے، تو آج ذرا قرآن پہ غور تو کرو کہ یہ کسی انسان کے اپنے بس کی بات ہے کہ ایسا جملہ بنا سکتا ہے، اور جس کو سچا مانے ہو تو اس بات میں تو اس کو سچ مانو۔ اور جو اللہ قرآن اتارا ہے اس کی قدرت یہ ہے کہ زمین آسمان کی چیزیں صرف 6 دنوں میں بنایا ہے۔ یہ انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، چیلنج کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ اتنی قدرت کا مالک ہے اس کی توحید کا اقرار کرنا چاہیے، اس کو ایک ماننا چاہیے۔ ویسے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن علماء کرام نے چھان بین کیا تو لوگ پوچھ دیتے ہیں کہ کس دن کیا بنی، تو کتاب والوں نے لکھا ہے کہ سنیچر کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا،
اتوار کے دن اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو بنایا، سوموار کے دن اللہ تعالیٰ نے درختوں کو بنایا، منگل کے دن اللہ رب العزت نے مکروہات، چاہے وہ چیز جس کو ناپسندیدہ کہتے ہیں، غلط، تو مکروہات کو پیدا کیا، اس میں چیزیں بھی ہیں، جانور بھی ہیں، جیسے خنزیر ہے، کتا ہے، بلی ہے، سانپ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور بدھ کو اللہ رب العزت نے نور پیدا کیا، اور جمعرات کو چوپائے کو پیدا کیا، جمعہ کو ہم اور آپ کے باپ دادا سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ کتاب والوں نے لکھا ہے، ورنہ اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ۔ اب جب اللہ عرش پہ بیٹھ گیا، مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، کہ جب وہ حساب و کتاب کا وقت آئے گا جس کا نبی اعلان کر رہا ہے، تو اس وقت میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا اور نہ اس مالک کے سامنے تمہارا کوئی پیروکار ہوگا۔ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ افلا تتذکرون، اتنا بھی غور نہیں کرتے؟ تم سمجھتے ہو کہ دیوی دیوتا، تمہارے بت، درخت، پتھر، سورج، پانی، جس کی منتیں مانتے ہو، اللہ کے ہاں بھی تمہاری سفارشی کر دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ ہاں اگر سفارشی ہوگا تو صرف وہ ایک ذات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کے سامنے سفارش کریں گے اپنی امت کے لیے۔ اور اس بھرے میدان میں جہاں کے بڑے بڑے آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، یہ سارے لوگ رہیں گے، اور سب کے پاس ان کی اپنی اپنی امت جائے گی کہ آپ یہ ہیں، آپ یہ ہیں، آپ چلیے کہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے۔ کھڑے کھڑے تو عاجز آ گئے، سارے کہیں گے اللہم نفسی اللہم نفسی، آج میری اپنی جان کی خبر نہیں، میں تمہاری سفارش کیسے کروں؟ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، کالی کمری اوڑھے ہوئے، امتی جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں گے۔ کسی نے کہا ہے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم نفسی نفسی میں اے ہم نوا، دیکھنا حشر میں عظمت مصطفیٰ، مسکرا کر جو دیکھیں گے صلی اللہ، ہر پریشان کا دل بہل جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے۔ آپ جائیں گے اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد آپ اپنے سر کو اٹھائیے، اشفا تشفا، آپ سفارشی کیجئے، آپ کی شفا قبول کی جائے گی، سل توتا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ بس یہی ایک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے افلا تتذکرون، ذرا اس پر غور کرو، سوچو۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ آسمان سے فیصلے کرتا ہے، ہوا کا، پانی کا، غلہ کا، پھل فروٹ کا، انسان کے بیماری کا، صحت کا، تندرستی کا، مقدمہ کا، جتنا ہے وہ تدبیر سے کرتا ہے، حکمت سے کرتا ہے۔ ایسے الٹپ نہیں کہ آج پوروا چلو، آج پچھیا چلو، آج یہ غلہ سوکھ جائے، آج یہ زمین یہ ہو جائے، نہیں، یدبر الامر، تدبیر سے حکم کرتا ہے اور اتارتا ہے، من السماء الى الارض، اور جب یہ اتارتا ہے آخر میں اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، کہ جب یہی معاملہ اوپر جائے گا تو اس کا مقدار 1000 سال کا ہوگا۔ یہ دنیا کے اعتبار سے، قیامت کے دن کا، ایک دن کا دنیا سے مقابلہ اللہ کر رہے ہیں 1000 سال دن کا۔ اب سوچئے کہ جب قیامت 50,000 سال کا ہوگا تو دنیا کے اعتبار سے کئی کروڑ سال کا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جس کو تم اپنے یہاں گنتے ہو دن کو، 4 دن 5 دن، اس حساب سے 1000 سال۔ اور 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعرج
الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہاں صرف 1000 سنہ 1000 سال، اور 29ویں پارے میں ہے 50,000 سنہ 50,000 سال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا 50,000 سال دنیا، وہاں کا ایک دن یہاں کا 1000 سال۔ اب 1000 کو 50,000 سال سے گنا کر دیجئے تو کئی کروڑ سال ہو جائے گا جو انسان صرف اللہ کے سامنے کھڑا رہے گا، حساب و کتاب شروع بھی نہیں ہوگا۔ 50,000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغیب والشہادہ العزیز الرحیم۔ وہی اللہ ہے جو چھپی باتوں کا اور کھلی باتوں کا علم رکھتا ہے۔ ایک بات یہاں اللہ فرمایا عزیز الرحیم۔ عزیز کے معنی غالب، اس کے اوپر کوئی نہیں، اور رحیم کے معنی رحم کرنے والا۔ کفار مکہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ عذاب آئے گا، تم پر آفت آئے گی، مصیبت آئے گی، لیکن ہم تو انکار پر انکار کر رہے ہیں، اب تک تو کوئی آفت مصیبت آ نہیں رہی ہے، یا جس قیامت کا ذکر یہ کر رہا ہے وہ تو آ نہیں رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ صرف اگر عزیز ہوتا، غالب ہوتا تب تو آ ہی جاتا، لیکن غالب اور عزیز کے ساتھ اللہ رب العزت الرحیم بھی ہے، اس کا رحم اس پہ غالب آ جاتا ہے، اس لیے بوال اور گناہ سزا ہونے میں دیر ہوتی ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلق وبدا خلق الانسان من طین۔ وہی اللہ ہے جس نے ہر چیز کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، اور انسان کے عقل کو ٹھوکر لگایا جا رہا ہے کہ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی پیدائش مٹی سے اللہ نے کیا ہے، مٹی ہی سے بنائی گئی ہے۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے نسل کو آگے بڑھایا۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ صرف آدم اور حوا کو پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا کہ آپ اپنے سے تم کرتے رہو، بلکہ اللہ نے ایسی مشنری قائم کر دیا ہے کہ خود اسی انسان سے انسان کا بننا ایک ناپاک نطفے سے، اور یہ دنیا بھری پڑی ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء خلق، کہ جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں پیدا کیا۔ وبدا خلق الانسان من طین، انسان کی پیدائش کا شروعات اللہ نے مٹی سے کیا۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو بڑھایا من ماء مہین، بالکل گاڑھے اور گھٹیا پانی سے، جس کو منی کا نطفہ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعہ سے اللہ نے اتنا بھولا بھالا انسان دنیا میں آباد کر دیا۔ ثم سواہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مصلحت کے حساب سے جس کو جہاں پہ جو خوبصورتی ہونی چاہیے ویسا سیٹ کر دیا۔ ایک سانپ ہے نا، سانپ کی اپنی خوبصورتی اسی میں ہے کہ اس کا پاؤں نظر نہیں آوے، ہاتھ نظر نہیں آوے، وہ رسی کی طرح رینگتا ہوا چلے۔ پرندے کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ اس کی چونچ بھی ہو، چنگل بھی ہو، اس کا پر بھی ہو، وہ اڑنے کے لائق بھی ہو۔ انسان کی خوبصورتی اسی میں ہے۔ ابھی ہم لوگ کا ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان دیکھ رہے ہیں شروع سے، تب نہیں یہ اچھا لگتا ہے، لیکن اگر شروع ہی میں ایسا ہوتا کہ دکھائی پڑنے کا جو ماڈل ہے یہ آگے رہتا، اور ایک ہاتھ کلیجے پہ اور ایک ہاتھ اگر پیٹھ پہ رہتا، تو سوچئے تو کتنی دشواری ہوتی۔ لیکن اللہ نے دونوں بغل میں فٹ کیا ہے کہ جو دیکھے گا تو آگے بھی بغل بھی پکڑ سکتا ہے۔ اگر یہی پنجہ جو میرا آگے کی طرف ہے اگر پیچھے کی طرف ہو تو سمجھیے کہ بالکل ادھر سے اوٹ لگانا پڑتا پیچھے سے، ورنہ پیچھے بیلنس نہیں ہو پاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ آنکھ دیکھیے، یہ چہرہ دیکھیے، ناک دیکھیے، اور کھانے کی عجیب حکمت دیکھیے، عجیب حکمت دیکھیے۔ کھانا دور میں ہے، آنکھ پہلے دیکھ لیتی ہے کہ اس میں پلو ہے، کیڑا ہے، پھر منہ کے پاس قریب لائے ناک پہلے سونگھ لیتی ہے کہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کے بعد منہ میں لقمہ جاتا ہے۔ پھر لقمہ جانے کے بعد بھی بڑی بڑی مشین فیل ہو جاتی ہے، لیکن ایک زبان ہے کہ
روٹی اور چاول کے علاوہ ایک بال اگر زبان پہ ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کھانے کے علاوہ کوئی دوسری چیز بھی ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا ثم سوا، جیسا جس کو جہاں مناسب چاہا اس میں سیٹ کر دیا. ونفخ فیہ من روحی، اور اللہ نے انسان کے اندر روح پھونک دیا، بھولا بھالا انسان بن گیا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے تم کو سننے کی صلاحیت دی اور دیکھنے کی صلاحیت دی. والافئدہ، اور یہ قلب دیا جس سے کہ سوچا جائے سمجھا جائے. قلیلا ما تشکرون، اتنے قدرت والا خدا جو اتنی ساری چیزوں سے نواز دیا، اس کا نتیجہ انسان کیا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا شکر گزاری کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کرتا ہے. ایک بات اخیر میں، اللہ تعالیٰ جیسے ذائقہ ہے چکھنے والا، چھونے والا لامسا ہے، اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن سمع اور ابصار، دیکھنا اور سننے کا ذکر کیا. اکثر جگہ قرآن میں یہی دو چیزوں کا ذکر آتا ہے. آدمی کو جاننے کے لیے، پرکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے پہلے یہ دونوں طاقت کام آتی ہے. سنتا ہے آواز کو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، اور دیکھتا ہے، اس کے بعد اس کو چھوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس کا ذکر کیا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ اللہ نے تم کو سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی. وَالْأَفْئِدَةَ، اور دل دیا، جس دل میں تم اللہ کا ڈر پیدا کر سکتے تھے، لیکن تم ایسا نہیں کر کے قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا شکر گزاری کرتے ہو. جبکہ انصاف یہ ہے کہ اللہ کی شکر گزاری ہونی چاہیے اور اللہ کو ایک ماننا چاہیے. اللہ نے جتنے انعامات سے ہمیں نوازا ہے، دن رات اس کے شکر گزاری میں لگا رہنا چاہیے، اور انسان کی اسی میں کامیابی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری